الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاحبه ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. صلوات حضرات گرامی، سورہ بقرہ کی اس آیت کا انتخاب کیا گیا تشریح کے لیے کہ اے ایمان والو، تم پہ روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے. کتب علیکم الصیام، روزے لکھ دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے گزشتہ امتوں پہ روزے لکھے گئے تھے. جب آپ مریض ہو جاتے ہیں تو پرسکرپشن کے لیے، ایک نسخے کے لیے، طبی نسخے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کے لیے طبی نسخہ لکھ دیتا ہے آپ کے مرض کے حساب سے. تو عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ایک طبی نسخہ لکھ کے دیا ہے روح کے علاج کے لیے. اور روح کا علاج روزے سے کیا جاتا ہے. اور یہ جو اللہ نے بہترین علاج لکھا کتب علیکم الصیام، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ پورے سال جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو دھونے کے لیے روزے کی ضرورت ہے. اور بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس جائیے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی نسخہ ہو ہی نہیں سکتا. صرف روح کا علاج نہیں ہے، اس میں جسم کا بھی علاج ہے. آپ جانتے ہیں میں لندن میں رہتا ہوں، میں نے خود برطانیہ کے ایک ریڈیو پروگرام پہ غیر مسلموں سے یہ جملہ سنا ہے کہ آج میڈیکل ڈاکٹرز نے ثابت کر دیا ہے کہ روزہ رکھنے سے دل کا عارضہ اس کا علاج ہوتا ہے، اور دل کے مریضوں کا سب سے بڑا معالجہ ہی روزہ رکھنا. روزہ بہترین علاج ہے. تو بہت زیادہ مریض ہو جاتے نہیں رکھ پاتے، لیکن اللہ نے کہا ان کنتم علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یعنی ان کنتم مریضا علی سفر، اگر مریض ہو یا سفر میں ہو تو کسی اور دن روزہ رکھ سکتے ہو. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. وہ اللہ جو کہہ رہا کہ میں نے سہولت کی خاطر روزہ بھیجا، توجہ ہو، سہولت کی خاطر روزہ بھیجا، سہولت کی خاطر، پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے روزہ نہیں آیا، سہولت کی خاطر روزہ آیا. یہ روزہ انسان کو اللہ سے قریب کرتا. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، جب حدیث یعنی پیغمبر اسلام معراج پہ گئے ہیں تو حدیث معراج بہت مشہور ہے، بہت مفصل ہے، البتہ وقت نہیں کہ میں تفصیل سے بیان کر سکوں. تو اس حدیث معراج کے اندر جہاں خالق اور حبیب خدا میں ایک کلام ہوا ہے تو اس کو کچھ پیغمبر نے بیان کیا ہے، اسے حدیث معراج کہا جاتا ہے. اس حدیث معراج میں الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حبیب خدا سے کہتا ہے میرے حبیب کیا آپ جانتے ہیں میرا بندہ
کس حالت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ اچھا، کمال یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ انسان اگر جانتا بھی ہو نا تو اگر کسی باعظمت سے مخاطب ہو تو کہتا ہے کہ انسان اس سے یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو اب یہاں حبیب خدا نے جناب سرور کائنات نے اللہ سے جواب میں کہا کہ پروردگارہ تو بہتر جانتا ہے تیرے سے تیرا بندہ کس حالت میں زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا، کہا کہ متى یکون جائعا او ساجدا، جب بھی میرا بندہ بھوکا ہوتا ہے یا سجدے میں ہوتا ہے تو مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اگر پہنچ رہے ہیں ہمارا۔ جب بھی میرا بندہ بھوکا ہوتا ہے یا سجدے میں ہوتا ہے، یہ دو حالتیں میرے بندے کو مجھ سے سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہیں۔ توجہ ہو، ایک جملہ کہہ رہا ہوں مصائب کا نہیں ہے، فضائل کا۔ مصائب میں سے بھی فضائل کے نقطوں نکالنا آسان نہیں ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے اہل بیت کے ان مصائب میں سے وہ فضائل پیش کروں جو کوئی نہ پیش کر سکے، اور یہ میں نے خود ائمہ کی ذریعے پہ مانگا ہے ان کی عطا۔ تو بندہ اپنے رب سے دو حالتوں میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، دو حالتوں میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جب بھوکا ہو اور جب سجدے میں ہو۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے عصر عاشور کا سجدہ، حسین ابن علی کا وہ مقام کیوں ہے جو انبیاء کا نہیں ہے؟ کیوں حسین ابن علی کا وہ مقام ہے جو کسی نبی کا نہیں ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علامہ طباطبائی نے کہا، صاحب المیزان علامہ طباطبائی جنہوں نے 20 جلد میں المیزان لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ میدان کربلا میں سید الشہداء کو وہ مواقع ملے ہیں جو کسی نبی کو کسی امام کو نہیں ملے۔ تو میں کہہ گیا ہوں گرا نہ گزرے، میں نے یہ نہیں کہا کہ جناب سید الشہداء جناب ختم مرتبہ سے جناب امیر سے افضل ہے، لیکن نہیں، میدان کربلا میں جو انہیں مواقع ملے ہیں وہ کسی نبی اور کسی امام کو نہیں ملے۔ اس لیے خود سرور کائنات نے امیر المومنین نے بھی ان مواقعوں کو یاد کر کے حسین پہ سلام کہا، اور کوئی اعتراض نہ کرا، جب تک خاموش بیٹھا۔ سرور کائنات کے امیر المومنین تو کیا خود خدا نے حسین کا سلام کیا۔ اللہ کے سلام آنے سے حسین اللہ سے افضل نہیں ہو جاتے، لیکن خالق بھی کہے میرا سلام ہو میرے اس بندے پہ جو حسین ہے۔ کچھ ایسے آپ کی محبتوں کی عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں، آپ کی عقیدتوں محبتوں کی نظر کر رہا ہوں یہ جملے۔ تو اب یہ بھوک کے اندر سجدہ جناب سید الشہداء کا، پیچھے تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں، جہاں جہاں جگہ ملتی جائے گی لوگ کہتے جائیں گے، پیچھے تھوڑا تھوڑا آگے آئے گی۔ اس بھوک کی حالت میں سید الشہداء کا سجدہ ہے، توجہ میرے ساتھ۔ بھوک ہے، یہاں تک سوال کیا یزیدیوں سے، یزیدیوں نے سبحان اللہ، یزیدیوں نے سوال کیا کہ تم نے حسین کو سارے دن کی زحمتوں کے بعد اثر میں کیسا پایا؟ یعنی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ حسین اس وقت کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ پانی کی بھیک مانگ رہے تھے، یا تم سے کہہ رہے تھے مجھے جانے دو، چھوڑ دو۔ کب کوئی ایسی حالت تھی، اتنا بڑا لشکر حسین کہ تم نے 72 کے 72 اصحاب کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو مار دیا، تو کیا کیفیت تھی حسین کی؟ کمزور تھے؟ کہا نہیں، جیسے جیسے عاشور کا دن گزرتا جا رہا تھا حسین کے چہرے کا جلال بڑھتا جا رہا تھا۔ یزیدیوں نے جب یزیدیوں سے پوچھا تو وہ کہتے تھے نہیں، حسین کے چہرے کا جلال بڑھتا جا رہا تھا، کہ حسین کا نور بڑھتا جا رہا تھا، کمزوری نہیں آ رہی تھی، بلکہ دشمن لرز رہے تھے کہ یہ حسین کون ہے۔ تو کہا حسین بار بار جب اپنا تعارف کرواتے تھے کہتے تھے میں حیدر کرار کا بیٹا۔ کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، حسین کے چہرے پہ جلال، ہیبت ایسی تھی کہ کوئی قریب نہیں جاتا تھا۔ اور اس حالت میں جب سجدے میں گئے تو اس وقت بھی جب عمر صاحب نے کہا کوئی آگے بڑھ کے سر قلم کر لو، تو کہا ہر آدمی اس وقت بھی ڈر رہا تھا، کہ کوئی قریب نہیں جاتا تھا، کہ نہیں یہ شیر ہے، ابھی بھی اٹھے تو شیر ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حسین ابن علی کا اس حالت کے اندر سجدہ، میں نے کہا نا کہ یہ بھوک، اور کیا دو حالتیں کہ جب بھوک اور سجدہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب کر دیتا۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں روزے کی حالت میں طولانی سجدے کیا کیجیے،
بھوکے بھی ہوں گے، سجدہ بھی ہوں گے. مجھے نہیں معلوم کہ سب تک مجمع میرا پہنچنا میری باتوں میں. عزیزان گرامی، تو انسان روزے کی حالت میں طولانی سجدے کرے، خدا سے اور زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے. یہ میں طولانی سجدوں سے متعلق پیش کرنا چاہوں گا. ایک اس سے پہلے کہ ایک واقعہ سن لیجئے، مجھے امام سجاد سے متعلق، اگر میں بھول بھی جاؤں تو مجھے اشارہ کر دیے گا. کہ سید الساجدین کا سجدہ بھی آنا چاہیے. میں نے جب کہہ دیا نا طولانی سجدہ اللہ سے قریب کرتا ہے، تو سید الساجدین سے طولانی سجدہ کس کا ہوگا؟ مجھے ان کا سجدہ کو پیش کرنا ہے. تو عزیزان گرامی بھی ہمیں سنیے گا. روایت ہے شہید دستغیر نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ 3 افراد مدینے سے باہر سے مدینے آئے ختم مرتبہ کی زیارت کے لیے. اب جب پہنچے تو شام ہو چکی تھی، رات ہو گئی تھی. تو آپس میں گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم تینوں پیغمبر اسلام کے مہمان بنے تو کہیں زحمت کا سبب نہ بن جائے. بات پہنچ رہی ہے؟ ہم تینوں ہی پیغمبر کے گھر چلے جائیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم زحمت کا سبب بن جائیں. تو ایک نے کہا بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو، کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا میں رسول خدا کا مہمان بن جاتا ہوں. دوسرے سے کہا تم علی مرتضیٰ کے مہمان بن جاؤ. اب جب ان 2 ہستیوں کا نام آ گیا تو پھر تیسری ہستی کو چھوٹی موٹی تو ہونی نہیں چاہیے. لوگ ہیں یا نہیں؟ تو اس نے کہا بھائی تم دونوں تو سید الانبیاء اور سید الاولیاء کے مہمان بن کر میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے سوچے کہا تم اللہ کے گھر چلے جاؤ. کتنے لوگ ہیں یا نہیں؟ صحابی کے تو جا نہیں سکتے، کہا تم اللہ کے گھر چلے جاؤ. کہا ٹھیک ہے. اب اگلے دن تینوں کے تینوں ملاقات ہوئی. جب ملے تو جیسے ہی ملاقات ہوئی تو کہا بھائی کیا ہوا؟ رسول خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کہا کہ رسول خدا نے مجھے روٹی کا ٹکڑا دیا، کچھ کھجور دیے کھانے کے لیے، دودھ دیا، بچھونا دیا. میں نے کھانا بھی کھایا، اس کے بعد میں سو گیا. اب وہ جو جناب امیر کا مہمان تھا اس نے کہا کہ بالکل یہی جناب امیر نے بھی میرے ساتھ کیا. ایسی خاطر توازوں کی جیسے تم نے بتایا، وہی روٹی دی، وہی کھجور، وہی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میرا اور علی کا ہاتھ قضاوت میں ایک سا. اب میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، یہاں پہ آپ کے ذہنوں میں ہوگی روایت کہ جناب سلمان فارسی جناب ختمی مرتبہ کے پاس گئے. آپ دیکھا خرمے کھا رہے ہیں تو کہا کہ یا رسول خدا مجھے کچھ عطا کیجیے. پیغمبر نے خرمے اٹھایا جناب سلمان کے ہاتھ پہ رکھ دی. جناب سلمان باہر نکلے خیمے سے اور گننے لگے. جب خرمے گنے تو 9 خرمے تھے. فوراً جناب امیر کے پاس گئے، دیکھا وہ بھی خرمے کھا رہے ہیں. تو جناب امیر سے کہا یا علی عطا کیجیے. جناب امیر نے بغیر دیکھے ایسے ہاتھ اٹھایا اور جناب سلمان کے ہاتھ پہ خرمے رکھ دیے. جناب سلمان گننے لگے. جب گن رہے تھے نا تو جناب امیر نے کہا سلمان اگر پیغمبر نے 9 سے زیادہ دیے ہوتے نا دی ہوتے تو پھر میں بھی 9 سے زیادہ عطا کرتا. کہہ دیا پیغمبر نے میرا اور علی کا ہاتھ ایک سا. جو ان کا فیصلہ وہ میرا فیصلہ. انہوں نے 9 خرمے عطا کیے، میری طرف سے بھی 9 خرمے. عزیزان گرامی اب یہ جو میں واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ وہ تینوں افراد آئے تو تینوں مختلف جگہوں پہ گئے. جناب ختمی مرتبہ کے مہمان نے، جناب امیر کے مہمان نے تو کہا کہ ہمیں روٹی ملی، خرمے ملے، دودھ، اور ہم اس کے بعد وہی بچھونا دونوں نے ادا کیا، سو گئے. اب اللہ کے مہمان نے فوراً کہا میں تو اللہ کا مہمان تھا، مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، کیونکہ مسجد میں تھا. توجہ ہو. کہا میں اللہ کا مہمان تھا، مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، میں بھوکا سو گیا. اور پھر پوری رات مجھے سے نیند بھی نہیں آئی. اور صبح اٹھا ہوں اور تہجد کی نماز پڑھی، اس کے بعد جو ہے وہ فجر پڑھی. اللہ کی رحمت کو جلال آیا، فوراً وحی نازل کی. شیخ الثقیف کہتے ہیں اللہ نے فوراً اپنے حبیب سے کہا، جناب جبرائیل سے کہا کہ جاؤ جا کے میرے حبیب سے کہو کہ میرے مہمان نے شکوہ کیا وہ فاقے سے سویا تھا. اے میرے حبیب میرے مہمان سے کہہ دیجئے فاقے سے اگر کوئی بہتر چیز ہوتی تو میں وہی عطا کرتا. میرے حبیب آپ کے مہمان نے اور علی کے مہمان نے صرف فجر پڑھی ہے، میرے مہمان نے تہجد بھی پڑھی ہے. روزہ مصیبت نہیں ہے،
میں جو بات پیش کر رہا تھا جس میں نے یہ روایت پیش کی ہے. محبت نہیں آپ حضرات کی جو محبت سے سن رہے ہیں. مولا کا سایہ آپ کو سر پہ قائم آئے گا. عزیزان گرامی یہ ساری کی ساری باتیں ذہن میں باتیں چلی جائیے گا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے, سختی نہیں چاہتا. کہاں پہ پیش کیا اللہ نے؟ روزے کی آیت کے بعد اس کو پیش کیا. یہ روزہ سہولت کے لیے ہے. اب کوئی ماں باپ بچے سے نہ کہیں ارے تم زیادہ تھکے ہو کل کا روزہ نہ رکھنا. آپ سے زیادہ ماں باپ سے زیادہ چاہنے والا خدا ہے, وہ سہولت کے لیے روزہ بھیج رہا. روحانی طاقت جو روزے سے آتی ہے وہ روزے کے بغیر نہیں آتی. اس لیے روزے سے بچوں کو دور نہ کیجیے گا. بچے روزہ رکھیں, جب بہت زیادہ چھوٹا ہوگا نہ رکھ سکتا ہو, یہ بہت بزرگ ہوگا, ان کے لیے فدیہ ہے. لیکن کوشش کرے گا نہیں رکھ سکتے تو کھول سکتا, کوشش کرے. لیکن کئی مرتبہ انسان کے ذہن پہ سوال ہوتا ہے ہائے میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں. یہاں کا تو مجھے پتا نہیں, لیکن دبئی میں کہہ رہے تھے 11 مہینے میں اتنا کھانا نہیں بکتا جتنا ایک مہینے ماہ رمضان میں بکتا. اور میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کسی کا ماہ رمضان کے بعد وزن کم ہو گیا. پرانی بات پہنچی ہے, وزن بڑھ ہی جاتا. کیوں؟ انسان کے ذہن میں ہارے میرا روزہ روزہ کچھ نہیں ہوتا. خدا کی قسم اگر آپ 2-3 دن کچھ نہیں کھائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. 2006 میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا تو میں 1 ہفتے بغیر کھانے کے رہا. اس کے بعد مجھے احساس ہوا انسان مرتا نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بہت سے افراد تعجب کرتے ہیں 3 دن کا کیسے فاقہ ہو سکتا ہے کربلا میں. عام افراد 1 ہفتے فاقے سے رہ سکتے ہیں, وہ حسین ابن علی تھے. تعجب نہ کیا کیجیے, مصائب اہل بیت علیہ السلام ہے. ایک اور جملہ یہاں پہ کہتا ہوں, روک کے کہہ رہا ہوں, اور وہ حسین ابن علی کے چاہنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں, یعنی آپ سب کے لیے کہہ رہا ہوں. اس جملے کو خاص طور سے سنیے گا. میدان کربلا میں آپ کو ظلم کی انتہا نظر آتی ہے. سنیے گا جملے, میدان کربلا میں آپ کو ظلم کی انتہا نظر آتی ہے, یعنی اس سے زیادہ ظلم ہو نہیں سکتا تھا. یہ انتہا سے ظلم کی. میدان کربلا میں آپ کو ظلم کی انتہا نظر آتی ہے, صبر کی انتہا نظر نہیں آتی. نہیں پہنچا سکا. ظلم کی انتہا نظر آتی ہے, یعنی اس سے زیادہ ظلم ہو نہیں سکتا تھا. لیکن امام حسین کے صبر کی انتہا نظر نہیں آتی, یعنی اگر ظلم پڑتا تو حسین کا صبر ختم نہیں ہوا تھا. حسین کا صبر ختم نہیں ہوا, یزید کا ظلم ختم ہو گیا, حسین ابن علی علیہ السلام کا صبر ختم نہیں ہوا. حسین کا صبر ختم نہیں ہوا. میں ایک اور جملہ یہاں پہ پیش کروں گا. حسین ابن علی علیہ السلام کا صبر ختم نہیں ہوا, یزید کا ظلم ختم ہو گیا. مجھے فاقہ سے متعلق ایک اور جملہ پیش کرنا ہے. میں نے پرسوں کے مجلس میں ایک بات کہی تھی, اس کی اور وضاحت کر دوں. بہت سے نئے چہرے ہیں, تھوڑا سا دہراؤں گا 2 جملوں کو تاکہ میں وضاحت کر سکوں. یہ میں نے کہا تھا کہ میدان کربلا جناب سید الشہداء اس ایسے درجے پہ لے گئے ہیں. اہل بیت کو نہیں, دیکھیں اہل بیت تو وہ خون ہے امام حسین علیہ السلام, وہ تو خاص ہی پیدا ہوئے ہیں. وہ جو اصحاب آ رہے تھے انہیں سید الشہداء کسی ایسے مقام پہ لے گئے ہیں کہ کوئی حر بن جاتا, کوئی زہر قین بن جاتا. اذان گرامی جناب سید الشہداء کافر کو مسلمان بناتے ہیں, وہاں پہ قلبی بنا دیتے ہیں. وہاں پہ قلبی کی سلسلہ پیش کر رہا ہوں. کافر کو مسلمان بناتے ہیں, مسلمان کو مومن بناتے ہیں, مومن کو متقی بناتے ہیں, متقی کو یقین کے درجے پہ لے جاتے ہیں. یہاں تک کہ قاسم ابن حسن جناب اسماعیل کے مقابلے میں آئے تو وہ شہادت میں جناب اسماعیل صبر کریں گے, جناب قاسم شکر کریں گے. شکر کرتے نظر آ رہا ہے, سجدہ شکر میں جاتے ہیں. پروردگارہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے اس لائق بنایا, میں تیرے حسین کا قربان ہوں. یہ جناب قاسم کا جملہ ہے. یہ جملہ تو میں نے پرسوں سے لیا, لیکن ایک جملہ آج کہنا چاہتا ہوں. اذان گرامی مرحوم معطل شیخ جعفر شوشتری نے امام حسین علیہ السلام پہ کہتے ہیں میں نے 300 ایسے مصائب کے جملے لکھے ہیں جو کسی نے نہیں لکھے. مرحوم فرماتے ہیں, میں اور کہتے ہیں کہاں سے, کہا میں نے ذریعے سید الشہداء پہ مانگا تھا. مولا مجھے کچھ ایسا عطا کریں جو آپ نے کسی کو عطا نہیں کیا. تو اس کے بعد حسین نے مجھے وہ کچھ مکاشفات میں مصائب عطا کیے ہیں. اور وہ جب مصائب
میں نے بھی امام رضا صاحب کے ذریعے بھی مانگا تھا کہ جب میں پڑھوں تو لوگ محسوس کریں میرے سامنے ہو رہا ہے. حیدر گرامی وہ بھی جب مسائل پڑھتے تو لگتا تھا کہ یہ دیکھ کے بتا رہے ہیں. ایک جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں ان کا، مرحوم شیخ خاطر شیخ جعفر شوشتری کا، سنیں گے اس جملے کو؟ مجھے کیونکہ بھوک اور پیاس سجدے کو پیش کرنا ہے آج کہ روزے کی یہ خصوصیات میں ابتدا میں پیش کر چکا، جو بعد میں آئے ہیں لوگ ان کے لیے پیش کر دوں. اب یہ سنیے گا جملہ، جناب سید الشہداء شب عاشور ایک جملہ کہتے ہیں. آپ نے سینکڑوں مرتبہ شاید ہزاروں مرتبہ یہ جملہ سنا ہو ممبروں سے، بالکل مستند جملہ. شب عاشور کیا کہتے ہیں؟ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. ایسا ہے یا نہیں؟ سنا ہے آپ نے؟ بارہا سنا ہو. اور مستند جملہ کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. یہاں تک کہ جناب عباس علیہ السلام سے کہتے ہیں عباس چراغ گل کر دو، کوئی حیا محسوس نہ کرے، کوئی شرم محسوس نہ کرے کہ میں سب کے سامنے اٹھ کے کیسے جاؤں گا. کہ چراغ گل کر دو تاکہ کوئی جانا چاہے تو چلا جائے. پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شرم محسوس کر رہا تو میں نے چراغ گل کر دیا، چلے جاؤ. پھر کہتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں اگر کوئی چلا بھی گیا نا شب عاشور میں، اب یہاں تک آپ نے میرا ساتھ دیا، اپنے حساب سے کہتے ہیں تم سب نے میرا یہاں تک ساتھ دیا، اب اگر تم میں سے کوئی چلا بھی گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں پھر بھی شفاعت کروں گا. حسین بہت قریب ہے، بہت عظمت ہے سید الشہداء کی. کیا فرماتے ہیں؟ اس حالت میں کہتے ہیں کہ یہاں تک میرا ساتھ دیا، اب اگر کوئی چلا بھی جائے نا پھر بھی شفاعت کر دوں گا. جو جانا چاہتا چلا جائے، کوئی حیا نہ کرے. اور مسلم ہے کوئی نہیں گیا. ہمارے علماء کہتے ہیں، شیعہ علماء کا نظریہ یہ ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ شب عاشور میں کوئی امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کے نہیں گیا. جو جانے والے تھے پہلے چلے گئے. شب عاشور کوئی نہیں گیا. آئے ہیں چھوڑ کے کوئی نہیں گیا. پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں. اچھا، اب جو بات پیش کرنے والی ہے وہ یہ نہیں تھی، وہ اگلا جملہ ہے جس کی وجہ سے لگتا ہے معاذ اللہ مرحوم شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں کہ معاذ اللہ تضاد نظر آتا، لیکن تضاد نہیں ہے. کیا تضاد نظر آتا ہے؟ کیا کنٹرڈکشن نظر آتا ہے؟ شب میں کہتے ہیں جو جانا چاہتا چلا جائے، عصر عاشور میں کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، نہیں پہنچا سکا. ہے کوئی جو ہماری مدد کرنا چاہے؟ مولا اگر آپ نے عصر میں بلانا ہی تھا مدد کے لیے تو شب میں جانے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ بات پہنچ رہی ہے؟ مجھے سارے بندوں کی توجہ چاہیے، کوئی بچہ بھی اس جملے کو ضائع نہ ہونے دے. مجھے بہت سب کی توجہ کی ضرورت ہے. شب میں فرماتے ہیں جو جانا چاہتا چلا جائے، عصر میں کہتے ہیں جو آنا چاہتا ہے آ جا. حل من ناصر، اور یہ ایک نہیں دفعہ کہا، کئی مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا، کسی کا اختلاف نہیں. حتیٰ اہل سنت کے تمام علماء نے لکھا، امام حسین نے کہا جو آنا چاہتا ہے آ جائے. حل من ناصر ینصرنا، جو بھی ہماری مدد کرنا چاہتا ہے آ جائے. حل من ذابن یذبون حرم رسول اللہ، جو بھی سکے زادیوں کا پردہ بچانا چاہتا ہے، نبی زادیوں کا پردہ بچانا چاہتا ہے آ جائے. جو آنا چاہتا ہے آ جائے. مولا اگر آپ نے عصر میں بلانا تھا تو شب میں کیوں کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے؟ جب آپ نے بلانا ہی تھا تو کیوں کہا کہ شب میں چلے جائے؟ اور دن میں کہہ رہے ہیں آ جاؤ. سارے مطلب کی توجہ ہو. شیخ جعفر شوشتری نے کنکلوژن دیا، اس میں تھوڑا سا ایک نتیجے کے اندر میں نے بھی اضافہ کیا. اب مطلب کی توجہ ہو. شب میں اپنوں سے کہہ رہے تھے، بہت سے پہنچ گئے، بہت سے نہیں پہنچے. سارے بندے کی توجہ، یہ چند افراد پہنچ جائے میرے لیے کافی نہیں ہے. شب میں اپنوں سے کہہ رہے تھے جو جانا چاہتا ہے چلا جا. عصر میں دشمنوں سے کہہ رہے تھے جو آنا چاہتا ہے آ جا. ابھی بھی سب نہیں پہنچے، ابھی بھی نہیں. سارے بندے کی توجہ. شب میں اپنوں سے کہہ رہے تھے جو جانا چاہتا چلا جا، اور کوئی نہیں گیا. عصر میں دشمنوں سے کہہ رہے تھے جو آنا چاہتا آ جائے، کوئی نہیں آیا. فرما یہ رہے تھے جو میرے ساتھ ہوگا قیامت تک اس پہ خدا، انبیاء، ائمہ، فرشتے، مومنین، متقین، صالحین، صدیقین سلام بھیجتے رہیں گے.
اور فرمایا جانے کی رہا شب میں اپنوں سے کہہ رہے تھے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے اور کوئی نہیں گیا. کیوں؟ توجہ ہو. اب یہاں شیخ جعفر شوستری کا جملہ کہ جناب شیخ جعفر شوستری مرحوم کہتے تھے کہ جناب سید الشہداء جانتے ہیں انبیاء نے اللہ سے لے کے تمام کے تمام مؤمنین نے متقین نے صالحین نے سلام بھیجنا ان پہ جو میرے ساتھ ہیں. ایسا نہ ہو یہ اللہ کے سلام لائق نہ ہو. توجہ. ایسا نہ ہو ان میں کوئی ایک ایسا رہ جائے جو سارے انبیاء سارے آئمہ ہر ایک چھٹے امام جا کے کہے بے ابی انتم و امی میرے بابا تم پہ قربان. ایسا نہ ہو ان میں کوئی ایسا رہ جائے جو اس سلام لائق نہ ہو اسے اٹھا دوں. لیکن کوئی اٹھ کے نہیں گیا اس کا مطلب ہے سب سلام لائق ہیں. اگلے جملہ سے دشمنوں سے کہا تم میں سے کوئی آنا چاہتا ہے تو آ جاؤ کیونکہ مولا جانتی ہے قیامت تک اللہ سارے ملائکہ آئمہ فرشتے مومنین صالحین متقین صدیقین میرے سارے قاتلوں پہ لعنت دے گا. پیش کر رہا مولا جانتے ہیں میرے تمام قاتلوں پہ صرف قاتلوں پہ نہیں. اب یہاں پہ اگر آپ زیارت واسطہ کے جملے اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ جملے ہیں کہ آپ کے قاتلوں پہ لانا. جملے کیا ہیں؟ چھٹے امام علیہ السلام کے فرماتے ہیں کہ اے حسین آپ کے قاتلوں پہ لانا اور آپ پہ ظلم کرنے والوں پہ لانا. جنہوں نے آپ کے خلاف جہاد کیا وہ یہ جہاد سمجھ کے آئے. حسین ابن علی کے خلاف جہاد کہہ رہے ہیں. آج دہشت گرد کی جو دنیا بھر کے اندر جنگ کرے میں نے کسی کا نام نہیں لیا. اگر یہ جہاد کے نام پہ فساد کرے تو سمجھ جائیں یزیدی ہیں. سب کے سب کہہ رہے تھے جاہدت الحسین کہ ہم حسین کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. تو مولانا نے کہا کہ وہ جو حسین کے خلاف جہاد کی نیت سے آئے تھے ان پہ بھی لعنت. ایک اور جملہ سن لیجئے وَمَنْ رَضِيَتْ بِهِ. اور ایک اور جملہ کہا مولانا نے کہا وہ جو راضی ہو کے بیٹھ گئے ان پہ بھی لعنت. بات پہنچی ہے نہیں؟ علماء یہ کہتے ہیں تاریخ میں کوئی ایسا گروہ نہیں ہے جنہوں نے یہ اعلان کیا ہو کہ ہم راضی ہیں. کوئی ایسا گروہ نہیں ہے. تو یہ چھٹے امام نے کس پہ لعنت بھیجی ہے؟ تو چھٹے امام یہ فرما رہے ہیں وہ جو تمام خاموش بیٹھے تھے نا کہ ہم کسی کی طرف نہیں ہیں ان پہ لعنت. امامت کے معاملے میں امامت کے معاملے میں کوئی نیوٹرل نہیں رہ سکتا. نیوٹرل یعنی بے طرف. میں کسی کی طرف نہیں یا امام کی طرف ہو یا نہیں ہو. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں. امامت کے معاملے میں یا آپ امام کی طرف ہیں یا نہیں ہیں. مولا سے کسی نے کہا کہ مولا آپ نے نام بھی لیا میں نام نہیں لیتا ہوں. تو مولا سے کسی نے کہا کہ مولا جناب امیر المومنین سے کہا مولا فلاں آدمی پہ آپ نے لعنت کر دی ہے. وہ تو کہہ رہا ہے میں بے طرف ہوں نہ شام والے کی طرف نہ آپ کی طرف. مولا نے کہا مجھے شام والے کا پتہ نہیں. جب اس نے کہا نا کہ میں دونوں طرف نہیں ہوں تو مجھے یہ پتا میری طرف نہیں ہے. امامت کے معاملے میں کوئی نیوٹرل نہیں رہ سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں بے طرف ہوں یا امام کی طرف ہیں یا نہیں ہے. فیصلہ یہ کرنا. اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ ہمارے ہاں جمل صفین حروان. اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں.
جو پہنچ گئے, جو نہیں پہنچی اور جو نہیں پہنچنا چاہ رہے انہیں اللہ پہنچا. معرفت ضروری. میں ایک درخواست کروں گا, ایک مرتبہ بس سلام پڑھ کے تھوڑا سا اگر آگے آ جائیں گے تو لوگوں کے لیے جگہ بن جائے. سامنے ابھی بھوک اور سجدے سے متعلق کہا کہ روزے کی یہ دو حالتیں ہیں کہ انسان میں بصیرت دے دیتی ہے, کہ انسان جو سجدہ زیادہ کرے گا قرآنی بھوک انسان کو حکیم بناتی ہے, حکمت عطا کرتی ہے. جو زیادہ فاقے سے رہتا نا وہ زبان سے جب عطا کرتا ہے جو کچھ بھی کہتا ہے وہ حکمت ہوتی ہے. اور جناب امیر سے زیادہ طولانی فاقہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ بہت بہت طولانی فاقہ ہے. آپ کے ذہنوں میں ہے, میں نے کہا تھا کہ ہمارے سید سجدے سے متعلق دو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. یعنی روزے کی کئی چیزیں ہیں, کئی چیزیں اس سے حاصل ہوتی ہیں. تقویٰ حاصل ہوتا ہے, حکمت حاصل ہوتی ہے, انسان کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے. اور طولانی سجدے سے انسان کو جو تقرب ملتا ہے وہ کسی شے سے نہیں ملتا. میں یہاں پہ ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام اس کو سب غور سے سنیں گے. امام کے سجدے طولانی مشہور ہیں. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ اگر پرانے زمانے میں گھڑیاں نہیں تھیں تو اگر اس کو گھنٹوں کے حساب سے کیلکولیٹ کیا جائے آج کے زمانے میں کہ امام کب شروع کرتے تھے کب سجدہ ختم ہوتا تھا تو کئی گھنٹوں کا سجدہ بنتا ہے. ایک سجدہ 3-3 4-4 گھنٹے کا بن جاتا ہے. اسی لیے سید الساجدین. میں آپ سے نہیں کہہ رہا اتنے سجدے کیجیے, میں بتا رہے ہیں آپ حضرات, نہیں یہ تقاضا نہیں ہے. اگر کوئی اتنے سجدے کر بھی لے تب بھی کوئی سید سجاد نہیں بن سکتا. سبحان اللہ. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اگر 1000 اگر میں بھی پڑھنے لگوں گا اور ساری وہ عبادات کرنے لگوں گا کہ جناب امیر کر رہے تھے, مولا کے قدموں کی خاک بھی نہیں بن سکتی. سبحان اللہ. جملہ میں کہہ گیا بے شک میں ہی کہتا ہوں کوئی بھی جملہ کہوں گا کوئی بھی انسان, میں کہتا ہوں جتنی بھی عبادت اولن تو کوئی کر نہیں سکتا جناب جتنی, اور اگر کر بھی لے تب بھی مولا کے قدموں کی خاک بھی نہیں بن سکتا. جتنی مرضی عبادات کر لیجیے, علی علی ہے. میں جملہ کہہ گیا ہوں. تو اجانے گرامی یہ کسی پہ طنز نہیں ہے, میں عقیدہ تشیع پیش کر رہا ہوں. یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی بنایا گا. جو اللہ نے جیسا 14 کو بنایا ویسا کوئی نہیں بن سکتا. اجانے گرامی جب جناب زینب کبریٰ اور جناب عباس 14 کے بعد ان سے افضل نہیں ہیں, امت کا کسی کا ایسا رتبہ ہے جب وہ ہستی جناب سید اور جناب حسین نہیں بن سکتے. جملہ کہہ گیا تو اور کسی کی کیا مجال ہے. سب کے سب ہستیاں قربان ہیں جناب زینب کے قدموں کی خاک. جناب عباس علیہ السلام کا رتبہ کچھ اور. اب میں تفصیل کا وقت نہیں, میں نے کیونکہ جملہ کہا تھا اس کی وضاحت میں جملہ کہہ دیا. بہرحال بڑے بڑے بزرگ علماء آگے ہم نے کسی اور کو پڑھیے, وہاں پہ تفصیل سے لکھا. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. سید سجاد کے طولانی سجدے میں ہیں, کہاں گھر میں. اچانک ایک مرتبہ آپ نے واقعہ سننا, مجھے صرف ایک اشارہ کرنا ہے اور نتیجہ دینا کیونکہ میرے موضوع سے متعلق ہے. ایک آواز بلند ہوتی ہے کہ امام باقر علیہ السلام سے متعلق کہ وہ کنویں میں گر گئے. بس یہ آواز بلند ہونا تھی کہ امام باقر علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ ہیں فاطمہ بنت حسن, امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی دختر, نام ہے فاطمہ. اہل بیت کے خاندان میں نام فاطمہ بہت عام ہے. ائمہ علیہ السلام نے تاکید کی ہے کہ کچھ نام رکھے جائیں, اور سوائے خاندان اہل بیت کے آپ کو کچھ نام کہیں ملیں گے ہی نہیں پہلے 150 سال میں. اب جناب امیر کے نام پہ, امام حسن حسین کے نام پہ کسی نے نام ہی نہیں رکھا 100 سال 150 سال. سوچ سکتے ہیں آپ. خاندان اہل بیت کو چھوڑ دیجیے, ان کے باہر بات کر رہا ہوں. تو ادارے گرامی اب نام فاطمہ بہت عام ہے اہل بیت علیہ السلام نے, بہت تاکید کی ہے. جملہ یہاں پہ کہہ جاؤں کہ کسی نے چھوٹے امام سے کہا مولا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی. مولا نے مسکرا کے کہا تجھے مبارک ہو. تو نام کیا رکھا؟ اس نے کہا میں نے نام فاطمہ رکھا. جیسی مولا نے نام فاطمہ سنا نا تو رونے لگے. مولا میں تو سمجھ رہا تھا آپ خوش ہوں گے. کہا نہیں, یہ خوشی کے آنسو. کہا کہ مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے میری دادی یاد آ گئی, میری جدہ جناب سیدہ مجھے یاد آ گئی. پھر مولا نے جملہ کہا کہ اب جب تو نے نام فاطمہ رکھ دیا ہے نا,
کبھی اسے گالی مت دینا. جملہ سننے کا مقصد آپ نے نام اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا, اب اسے گالی مت دینا. دوسری بات, جب بھی تو سفر پہ جانا نا تو بچوں کے لیے جب تحفہ لے کے آنا سب سے پہلے اس بیٹی کو تحفہ دینا جس کا نام فاطمہ ہے. اور اگر پیسے نہ تحفہ لانے کے تو پھر ایک تحفہ ضرور لانا اور اس بیٹی کو دینا جس کا نام فاطمہ ہے. کمالا دوسرے بچے سوچیں گے بھی ہمیں تحفہ نہیں ملا, سب بچوں سے کہنا اسے اس لیے تحفہ دیا کیونکہ نام فاطمہ. اگر میں جملہ پہنچا پایا ہے نام فاطمہ اہل بیت علیہ السلام میں بہت زیادہ رکھیں گے. بچوں کے نام فاطمہ رکھنے پہ تاکید ہے. زیادہ وقت نہیں لوں گا, کل میں مصائب جتنا پڑھنا چاہ رہا تھا نہیں پڑھ سکا. سنیے گا تو یہاں چوتھے امام علیہ السلام کا طولانی سجدہ مومن کے علامت سے پیش کر رہا ہوں. چوتھے امام علیہ السلام کا اب جیسے مولا کی زوجہ نے یا امام باقر کی والدہ نے اور چوتھے امام کی زوجہ نے سنا کہ بھی ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا تو فوراً اس حجرے میں آئے. حجاب ماننے تھا کہ باہر نکل کے دیکھا کنویں کے چاروں طرف مرد جمع ہو گئے تو فوراً اس حجرے میں آئے جہاں چوتھے امام سجدے میں تھے. اور آنے کے بعد کہا میرے سرتاج ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا, لیکن چوتھے امام سجدے کو طولانی کرتے چلے جا رہے ہیں. توجہ ہو, سجدہ طولانی تر ہوتا چلا جا رہا ہے. بہت طولانی سجدے کے بعد سجدے سے اٹھے. مجھے نہیں معلوم آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بعد جب اٹھے تو دیکھا زوجہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. پوچھا کنیز خدا کیا بات ہے؟ کہا اتنی دیر سے میں پکار رہی ہوں. اب دیکھیں امام کے خطاب کا انداز کیا ہے, کنیز خدا. آپ اتنا گریا کیوں کریں گا؟ ہمارا بچہ کنویں کے اندر گر گیا, کنویں میں گر گیا. آپ نے اتنی دیر سے میں آواز نہیں سنا نہیں. اذان گرامی میں اپنے الفاظ میں پیش کروں. پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن, نماز مومن کی معراج ہے. توجہ, نماز مومن کی معراج ہے. نماز کی معراج سجدہ ہے, سجدے کی معراج سید الساجدین کا سجدہ. معراج یہاں نہیں ہوتی, وہاں ہوتی ہے. امام یہاں تھے ہی نہیں کہ سنتے, پتہ نہیں لوگ ہیں, معراج پہ تھے. اس لیے جیسے ہی اٹھے, اب یہ کوئی نہ کہیں کہ اتنی دیر سے آواز آ رہی تھی سنا نہیں, امام وہاں اس رابطے میں ایک مرتبہ کہا کنیز خدا کیا بات ہے, کہا کہ ہمارا بچہ کنویں میں گر گیا, آنسو صاف کر لیجئے, میں ابھی ہمارے بیٹے کو لے کے آتا ہوں. جیسے امام نے کہا نا میں بھی بیٹے کو لے کے آتا ہوں تو جناب فاطمہ بنت اسد نے آنسو صاف کر لیا. اب یقین تھا بیٹا صحیح سالم ہے کہ امام نے ضمانت دی ہے. امام نے ضمانت دے دی, میں بھی اپنے بچے کو لے کے آتا ہوں, آپ آنسو صاف کر لیجئے. بھئی یہ عام بیوی نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ پہنچیں گے. یہ عام بیوی نہیں ہے, یہ ہے امام کی بیٹی, امام کی پوتی, امام کی بھتیجی, امام کی زوجہ, امام کی ماں, امام کی دادی. وہ چاروں طرف سے امامت میں گھرے ہیں, یہ عام بیوی نہیں. تو ایک مرتبہ امام چلے. اب میں اپنے انداز سے پیش کرنا چاہوں گا امام کیسے چلے. مورخین صرف جملہ لکھتے ہیں کہ امام چلے اپنے گھر سے مدینے کے کنویں کی جانب. میں کہتا ہوں کہ امام کیسے چلے ہوں گے. امام نے ایک مرتبہ ولایت کی قبالی ہوگی, عصمت کی ابالی ہوگی, امامت کا تاج رکھا ہوگا, اللہ کی تسبیح لی, تبرہ کا ڈنڈا لیا, نالین سے میں تن کیے, آسمان سر پہ سایہ کرنے لگا, زمین قدموں کے بوسے دینے لگی, ہواؤں سے لبیک کی صدائیں آنے لگی. جب امام وقت چلے تو چاروں طرف سے مجمع چھٹنے لگا, امام کو راستہ دینے لگا. کہا ہٹ جاؤ سید سجاد آ رہا ہوں. میں خدا کی قسم امام کے آنے پہ ایسا ہی ہوتا تھا, سارا مجمع چھٹنے لگا تھا, اپنوں کا بھی بیگانوں کا بھی. جیسے امام چلے نا تو سب نے راستہ دیا, کنویں کی طرف بڑھنے لگے. مجھے نہیں پتا امام میں کشش تھی یا کنویں میں کشش تھی, کنویں میں بھی امام ہے. دو کششیں جب چلنے لگتی ہے نا بھائی, یہاں پہ جوش میں
آبادی نے کہا تھا کہ جب نصف نور ملا نصف نور سے، جب جناب امیر سرور کائنات سے ملے نا، بھائی پیغمبر نے کہا تھا انا و علی من نور واحد، اللہ نے ایک نور کے دو ٹکڑے کیے، ایک کو مقام محمود میں رکھا نام محمد رکھا، دوسرے کو مقام میں اعلیٰ پہ رکھا نام علی رکھا۔ نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ یہاں پہ بھی دو نور ملنے والے تھے، سید سجاد امام باقر علیہ السلام ملنے والے تھے، سارا مجمع ہٹنے لگا، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں، روزے میں جتنی طاقت لگا سکتا ہوں اس سے زیادہ لگا رہا۔ امام آگے بڑھے، سارا مجمع ہٹا، امام آگے بڑھنے کے بعد کنویں کے اندر دیکھنے لگے، سارا مطلب اتنی دیر سے آیا، بچہ ویسے ہی مر چکا ہوگا۔ اب سارے مجمع میں کچھ لوگ ہر طرح کی باتیں ہو رہی تھی، امام نے ہاتھ بڑھا کے کہا پانی میری امانت لوٹا دے۔ امام نے مرتبہ کہا پانی میری امانت لوٹا دے۔ سارے مدینے نے دیکھا کنویں کا پانی ابھرنے لگا، جب کنویں کا پانی ابھرا نا تو سب نے دیکھا امام باقر پانی کے اندر نہیں، پانی کے اوپر بیٹھے تھے۔ ابھی نہیں، سارے بندے کی توجہ۔ چوتھے امام نے باہیں بڑھائی، کہا میرا لال میری آغوش میں آ جائیے۔ جیسے ہی بازو بڑھائے امام باقر آئے، جیسے گود میں لے کے چلنے لگے نا، ایک نے ہمت کر کے سوال کیا کہ سید سجاد بیٹے کے گرنے میں پریشانی نہیں تھی؟ مولا نے کہا نہیں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ کہا یہ تو آپ کے چہرہ بھی بتا رہا آپ پریشان نہیں تھے۔ پوچھ سکتا ہوں کیوں پریشان نہیں تھے؟ ہمارا بچہ کنویں میں گرا ہوتا تو ہم ویسے پریشانی میں مر جاتے، آپ پریشان کیوں نہیں تھے؟ امام نے کہا میں اس کے سجدے میں تھا، جب میں نے اس کے سجدے میں خیانت نہیں کی۔ سجدے میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ میرا بچہ اس کے پاس میری امانت ہے۔ عزیزان گرامی، ہم آل محمد کے ماننے آل محمد کے ماننے والے، اس بات پہ فخر کرتے رہیے پروردگارہ تو نے ہمیں ان کا ماننے والا بنا۔ عزیزان گرامی، جو شرائط ہوں گے ان شرائط کو بھی پورا کیجئے گا۔ فاتح کے ساتھ ساتھ طولانی سجدہ، ایک جملہ کہوں گا، یہ ہے سید الساجدین۔ پوری دنیا کے ذرا نظام اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس وقت سیاست نہیں بول رہا ہوں، اور سے سنیے گا، پوری دنیا کے نظام اٹھائیں، ہر جگہ ایک ہی بات چل رہی، میں کچھ نہیں کر سکتا، ملک میں خانہ جنگی ہے، خزانے خالی ہیں، لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور اگر کسی نے عصر عاشور میں امامت سنبھالی ہو، جملہ میں کیا ہے؟ دنیا کے حکمران یہ کہہ رہے ہیں، بہت سے برادران نبی تک آ رہے ہیں، سنیں گے، کوئی بھی مسائل کے جملوں کو ضائع نہ ہونے دیں، سب کی توجہ ہے؟ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے اور طول عمر کے لیے باواز بلند سلام۔ مولا فرما رہے ہیں، یہ دیکھیں آیت سارے حکمران کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ملک کے حالات خراب ہیں، خزانے خالی، اور اگر کسی نے عصر عاشور میں امامت کو سنبھالا ہو، حالات کتنے خراب ہیں، باپ کا لاشا پتی ریل پہ پڑا، خزانے خالی، خزانے خالی نہیں، امام قید، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں،
ملک کے حالات کتنے خراب ہیں. علی و بطول کی بیٹیاں مجمع عام، نیزوں سے لوگ چادریں اٹھا رہے ہیں. میرے بھائی غیرت مند بھائیوں کو میرا برداشت نہیں کر سکیں گے. علی و بطول کی بیٹیاں مجمع عام، اس مجمع عام میں جانتے ہیں نعرے کیا لگ رہے ہیں؟ لوگ نعرے لگا رہے ہیں باغیوں کی بہنیں آئے. اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا، مجھے معاف کر دیجیے گا، سب جملہ کہوں مجھے معاف کر دیجیے گا. سادات غیر سادات میں جانتا ہوں غیرت مند کبھی بھی ویڈیو کا مسائل برداشت نہیں کرتا. چاروں طرف سے پتھر آ رہے ہیں اور جب وہ پتھر مارتے تھے نا کوفی اور شامی تو بی بی پوچھتی تھی کیوں پتھر مار رہے ہیں؟ ایک ہی جملہ کہتے تھے بغضاً لأبی، آپ کے بابا کے بغض میں. میں تو دیکھیے گا یہ میرے ہاتھ میں ایک رومال ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ. اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف یہ رومال پھینکوں تو آپ کا ہاتھ فوراً چہرے پہ آ جائے گا. جانتے ہیں کیوں؟ چہرہ بہت نازک ہوتا، رومال ہے، رومال ہے، لیکن پھر بھی آپ برداشت نہیں کریں گے رومال میرے چہرے پہ لگے. میری طرف دیکھیے گا، سارا میں ہاتھ جوڑ کے آخری جملے پر. اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے، میں تو بڑا مسائل پڑھنے والا تھا. میں رومال بھی پھینکوں نا تو ہاتھ چہرے پہ آئے گا، اور اگر کسی کے ہاتھ پچھلے گردن بنے پتھر آ رہے ہو اجرکم اللہ میں ختم کر دیتا ہوں. روزہ داروں کو میں اتنا نہیں رلانا چاہتا. ارے آپ سب روزے سے ہیں، بھوکے پیاسوں کو رلایا نہیں جاتا. میں جملہ کہہ گئے ہو، بھوکے پیاسوں کو رلایا نہیں جاتا. نہ جانے وہ کربلا میں آنے والے کیسے تھے. علی و بطول کی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں سامنے سے تھی پھر بھی رلایا. مجھے معاف کرنے میں جملہ کہوں سن کے میرا آپ سے وعدہ ہے، گھر جا کے بھی سوچیں گے نا تو روئیں گے ضرور. دو جملہ سن لیجیے گا، اگر سن سکے آنسو اگر 2 منٹ کے لیے رک جائیے. سنیں گے جب جناب سید سجاد پھوپھیوں کو لے کے مدینے پہنچے تو مولا سجاد نے کہا بشیر پہلے مسجد نبوی میں اعلان کر دو، ایسا نہ ہو کوئی ہمیں اس حالت میں دیکھ کے مر جائے. جناب زینب نے کہا سید سجاد میں پہلے نانا کے روضے پہ جاؤں. اگر سن سکیں نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کی جگہ جو دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکیں، تو آنکھیں بند کر کے تصور. اب پہنچی جناب زینب مولا سجاد کے ساتھ نانا کے روضے پہ. بشیر نے اعلان کر دیا تھا مولا حسین کا قافلہ واپس آ رہا. سارے مدینے والے مسجد نبوی کے در پہ جمع ہو. جب جناب زینب پہنچی تو تاریخ کے الفاظ بی بی اندر نہیں گئی، روضہ رسول پہ اندر نہیں گئی، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور بلند آواز سے روکے گا یا جدار انی داعیۃ الیک بولدک الحسین. نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں. نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ تھی.
کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا کے نشان دکھاتی آپ کی امت نے مجھے مارے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا الذين ظلموا. ہاتھوں کو بلند کیجیے. میں سب سے دعا کروں ایک جملہ, میرا صرف ایک سوال ہے آپ سے, ایک سوال میرے طرف دیکھیے گا, ہاتھ بلند کر لیجیے. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ نے مصائب دیکھے تو نہیں ہیں, آپ نے صرف سنا ہے, آپ نے صرف سنا ہے کہ جناب زینب بازار گئی, مولا سجاد نے دیکھا تھا. اب سمجھ میں آیا مولا کی داڑھی کیوں سفید ہو گئی تھی, مولا کے بال سفید کیوں ہو گئے تھے, پھر کیوں پوری زندگی روتے رہے تھے, پھر پوری زندگی روتے رہے. اور جب کسی نے پوچھا مولا کب تک روئیے گا, کہ تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. جب پوچھا نا منہال نے چوتھے امام سے, مولا کب تک روئیے گا, منہال تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. منہال نبی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, صرف ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا. جناب یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی, وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, رو رو کے آنکھیں ضائع ہو. منہال میرے ایک دن میں 18 یوسف مارا. بس میں 2 منٹ ہے میرے پاس, اسی میں تمام کر دوں. منہال میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گا. تو منہال نے کہا لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. مولا نے رو کے کہا ہاں منہال صحیح کہتے ہو, شہادت ہماری میراث ہے, لیکن منہال ماں بہنوں کے ساتھ, پھپھیوں کے ساتھ کوفہ اور شام کے بازاروں میں جانا یہ ہماری میراث نہیں ہے. منہال میں شام نہیں بلا سکتا, بس میں ہر آنکھ میں آنسو ہے. جب آنکھ میں آنسو ہوتا ہے دعا قبول ہو. آئے ذرا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں, پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, داعش و طالبان کو غارت فرما, مؤمنین کی حفاظت فرما. اس مسجد میں مانگا کہ جہاں جہاں مغرب سے کویت میں ہر جگہ پروردگارہ سب کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, عراق و شام کے روضوں کی حفاظت فرما. ہمارے جتنے بھی جوان آئمہ کے حرم حضور جناب زینب کبریٰ سلام علیہ کے حرم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے, ہمارے ان تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگارہ ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح فرما. پروردگارہ جو والدین بچوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارہ واسطے میں بہت دے سکتا ہوں, ایک آخری واسطہ دوں گا. پروردگارہ اس بیوی کے پاؤں کا واسطہ جو پتھروں پہ چل چل کے زخمی ہو گئے تھے, کوئی پھول بھی نہ مارتا جناب زینب کو, لوگوں نے پتھر بھی مارے. ارے علی کی بیٹیوں کو پروردگارہ ان بیویوں کی عظمتوں کا واسطہ, جناب زینب کی چادر کا واسطہ, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد